اگر لڑکا پاکستان سے باہر ہو اور لڑکی پاکستان میں ہو تو موبائل سے نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ موبائل پر نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے فقہا نے ایک شرط لگائی ہے کہ مجلس ایک ہو، ایک مجلس میں نکاح ہونا شرط ہے. اور جب آپ ایک آدمی ایک جگہ پر ہے، دوسرا آدمی دوسری جگہ پر ہے، تو مجلس الگ الگ ہے. اس کی مجلس الگ ہے، آپ کی مجلس الگ ہے، اس لیے نکاح جائز نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ لکھا ہے فقہا نے کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں. مثلا یہاں نکاح ہو رہا ہے، لڑکا یہاں موجود ہے اور لڑکی کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں موجود ہے، تو لڑکی کسی کو اپنا وکیل بنا دے، وہ وکیل اس کی طرف سے قبول کر لے یا ایجاب کر لے. تو جب وکیل موجود ہوگا مجلس ایک ہو جائے گی. جس طرح ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، تو لڑکے کی طرف سے بھی کوئی وکیل بن سکتا ہے اگر لڑکا موجود نہیں ہے. تو اس طرح مجلس ایک ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا. بغیر وضو کے موبائل پر قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، جو موبائل میں کریں تب بھی. اگرچہ جو موبائل میں قرآن کریم ہوتا ہے یہ قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے، مصحف کے حکم میں نہیں ہے. جس طرح قرآن کریم مصحف میں ہوتا ہے اس کا جو حکم ہے موبائل میں موجود قرآن کریم کا وہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت میں قرآن نہیں ہوتا. یہ کچھ ڈیجیٹل فارم کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے نظر آتی ہیں، جب آپ ایگزٹ کا بٹن دباتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. حقیقت میں وہ قرآن نہیں ہوتا. اس لیے حقیقت میں چونکہ قرآن نہیں ہے تو بغیر وضو کے اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. ایک آدمی ہر سال رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے، اگر وہ شخص رمضان سے 2-3 مہینے پہلے کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو زکوٰۃ کے حساب کرنے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ فرض سال کے بعد ہوتی ہے. کوئی اگر سال پورا ہونے سے پہلے دے دے تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ سال پورا ہونے کے بعد، جب اس کا سال پورا ہوا اس نے جتنی زکوٰۃ ادا کی تھی، ابھی جب سال پورا ہوا ہے کیا اس نے ان سارے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دی تھی، یا مثال کے طور پر اس پہ 10,000 کی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے ابھی سال پورا ہونے پر، اور اس نے 8,000 ادا کیے تھے تو 2,000 اس کے ذمے میں باقی ہیں وہ ادا کر دے گا. ایک شخص نے سوال کیا ہے حنفی عورتیں نماز میں سینے پر ہاتھ کیوں رکھتی ہیں؟ صحیح صریح اور مرفوع حدیث پیش کریں. حنفی عورتیں نماز میں سینے پر ہاتھ کیوں رکھتی ہیں؟ دیکھیں سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی حضور سے ثابت ہے. ایک بات یہ سمجھے، یہاں پر انہوں نے جو سوال کیا ہے نا، اس سوال میں ہی گڑبڑ ہے. سوال انہوں نے کیا ہے صحیح صریح اور مرفوع حدیث پیش کریں. یہ حدیث کی قسمیں ہیں. تو آپ جب کسی سے کوئی دلیل مانگتے ہیں نا، کوئی سوال کرتے ہیں، تو وہ دلیل آپ اپنی مرضی کی نہیں مانگتے. دلیل ہونی چاہیے اور صحیح دلیل ہونی چاہیے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ چیز قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن میں تو نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے، قرآن میں تو حج کا طریقہ بھی نہیں ہے، روزے کا پورا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا پورا نصاب کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں. تو پھر تو کچھ بھی فرض نہیں ہوگا. آپ جب کسی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے دلیل پیش کریں تو آپ در حقیقت اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ حدیث بھی دلیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری سے دلیل پیش کریں، صحیح بخاری سے. اس کا مطلب کہ دلیل صرف وہی ہوگی جو صحیح بخاری میں ہوگی، اگر صحیح بخاری میں نہیں ہے تو وہ دلیل، حالانکہ یہ بات غلط ہے. حدیث تو جو بھی حدیث ہوگی وہ دلیل ہوگی. اس کے مرتبے کو دیکھا جائے گا، کس مرتبے کی حدیث ہے، کس درجے کی حدیث ہے، صحیح ہے، حسن لغیرہ ہی ہے، حسن لذاتہ ہی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. ورنہ بہت سے شریعت کے احکام ایسے ہیں جو صراحتاً احادیث میں مذکور نہیں ہیں، فقہا نے وہ ذکر کیے ہیں، اور فقہا نے جو ذکر کیے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہی انہوں نے مستنبط کیے ہیں، قرآن اور حدیث سے ہی نکالیں. اب آپ کو کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں موبائل کا استعمال جائز ہے، اس پر آپ صحیح صریح اور مرفوع حدیث پیش کریں. موبائل کا استعمال جائز ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے یا حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو حدیث میں ہے کہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، حدیث میں ہوگا کہ موبائل کا استعمال جائز ہے یا یہ پنکھے کا استعمال جائز ہے؟ یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے.
پھر آپ کہیں یہ تو میں نہیں مانتا، قرآن میں بھی نہیں ہے، بخاری میں بھی نہیں ہے، تو میں نہیں مانتا، اس لیے اب یہ حرام ہوگا، یہ جائز نہیں ہو سکتا. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ اس پہ صحیح صریح اور مرفوع حدیث پیش کریں. اس کا مطلب کہ جو حدیث صحیح صریح اور مرفوع نہیں ہوگی وہ کسی بھی مسئلے میں کسی بھی طرح دلیل نہیں بن سکتی، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے. بہرحال جو عورتیں، فقہائے حنفیہ جو عورتوں اور مرد کی نماز میں فرق کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے احادیث ہیں. احادیث کیا ہیں؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ عورت کی نماز گھر کے صحن میں بہتر ہے گھر کے باہر نماز پڑھنے سے. عورت کی نماز گھر کے کمرے میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ گھر کے صحن میں نماز پڑھے. عورت اگر گھر کے کمرے میں کسی کونے میں نماز پڑھے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے. یہ صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نماز میں جتنا سطر زیادہ ہوگا اتنا اس کا ثواب زیادہ ہے. عورت کی نماز میں جتنا سطر زیادہ ہوگا، جتنا وہ چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا اس کا اجر، کہ اگر کمرے میں ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، اگر کمرے میں ہی کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہے اس کا ثواب اس سے کم ہے، اور اگر گھر میں ہی صحن میں پڑھ رہی ہے اس کا ثواب اس کمرے والے سے بھی کم ہے. اب جب حدیث میں یہ بات آ گئی کہ عورت کی نماز افضل وہ ہے جس میں سطر زیادہ ہو، تو فقہائے حنفیہ جو فرق کرتے ہیں نا کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے، سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو فقہائے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مرد ناف کے نیچے باندھ لیں، عورتیں سینے پر باندھ لیں، دونوں حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے گا، اور ساتھ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا کہ عورت کی افضل نماز وہ ہوتی ہے جس میں سطر زیادہ ہو. تو عورت جب سینے پہ ہاتھ باندھے گی اس میں عورت کا سطر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ یہاں ہاتھ باندھے، یہاں ہاتھ باندھنے میں سطر زیادہ ہے. اسی طرح سجدے کے طریقے میں جو اختلاف ہے کہ سجدہ عورت مرد سے مختلف انداز میں کرتی ہے، تشہد میں جب بیٹھتی ہے مرد سے مختلف انداز میں بیٹھتی ہے، یہ سارے انداز ثابت ہیں. فقہائے حنفیہ نے یہ کہا کہ جس میں سطر زیادہ ہے اس کو عورت اختیار کر لے گی، جس میں سطر کا معاملہ نہیں ہے تو اس کو مرد اختیار کر لے گا. ان احادیث کی بنیاد پہ فقہائے حنفیہ فرق کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں آپ صحیح صریح حدیث ہمیں دکھائیں. تو یہ جو اس طریقے سے خواہ مخواہ لوگوں کو الجھایا جاتا ہے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. عورت اگر مرد کی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے نماز اس کی بھی ہو جائے گی، اور اگر اپنے عورتیں جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھ لے نماز اس کی بھی ہو جائے گی. یہ اختلاف صرف افضلیت اور عدم افضلیت کا ہے کہ افضل طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ کون سا ہے.